کی نیندیں اب حرام ہو رہی ہیں، یہ ذرا سنیں۔ میں آج پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں، میں اور ایز اے پاکستانی وعدہ کرتا ہوں، ایز اے خان صاحب کا ورکر وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے تو حسین حقانی کو ہائر کر کے خان صاحب کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا تھا نا، کہ خان صاحب اینٹائی ویسٹ ہیں، اینٹائی امریکہ ہیں۔ لیکن میں سارے پاکستانیوں سے وعدہ کرتا ہوں، یہ جتنی ٹویٹس ہیں، یہ جتنے میسیجز ہیں، ود ان نیکسٹ 24 آورس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریب جو کلوزسٹ لوگ ہیں، جو ان کی فیملی ممبرز ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ظاہری بات ہے اگلے 2-3 دن بزی ہوں گے، یہ سارے ٹویٹس، یہ سارے میسیجز ان کے ٹیبل پر ہوں گے، اور وہ لوگ یہ دیکھیں گے، اور وہ لوگ یہ ویڈیوز بھی دیکھیں گے۔ یہ میرا آپ لوگوں سے سب سے وعدہ ہے کہ سارے بلاول کا، مریم کا، احسن اقبال کا، جتنا کے لوگوں کے جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دیا تھا، کوئی ویڈیو بنائی تھی، کوئی ٹویٹ کیا تھا، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کلوزسٹ ایسوسیٹس، جتنے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فیملی ہے یا ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے سینئر ممبرز ہیں، ان تک میں سارا پہنچاؤں گا، ان کو بولوں گا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت گورنمنٹ میں، اور آگے آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، آپ کو پتا ہے جب وہ دیکھیں گے نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آلریڈی جو ایون ریپبلکنز نے بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں باتیں کی تھی نا، وہ سارے فارغ ہو کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارے میسج میرا پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں سے وعدہ ہے، اگلے 24 گھنٹے میں یہ ساری چیزیں وہ دیکھیں گے، ان تک پہنچے گی نہیں، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ پورے پاکستانی امریکنز پچھلے 2.5 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ جو لیڈ کر رہے ہیں وہ پاکستانی امریکن فزیشینز کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد ایک ہی ہے، ان کی 2-3 ڈیمانڈز ہیں، جس میں سب سے بڑی ڈیمانڈ ریلیز آف عمران خان ہے، سیکنڈ ڈیمانڈ ہے کہ جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس دیا جائے، اور تھرڈ ڈیمانڈ ہے کہ ریسپیکٹ ڈیموکریسی، ریسپیکٹ کانسٹیٹیوشن، ریسپیکٹ رول آف لا۔ یس بالکل، تو اور جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ تو اب یہاں جو کچھ یہ بولتے تھے ٹرمپ کے بارے میں، ٹرمپ کا مذاق اڑاتے تھے 4 سال، ٹرمپ کو گالیاں دیتے تھے، ٹرمپ پر جھکتے مارتے تھے، ہنستے تھے ٹرمپ پر، ٹرمپ اور عمران خان دونوں کو ایک ساتھ ملا کے عمران خان کا مذاق اڑانے کے لیے ٹرمپ کی مثال دیتے تھے، ٹرمپ کا مذاق اڑانے کے لیے عمران خان کی مثال دیتے تھے۔ اور یہ جو ٹویٹس کی، جو انہوں نے تقریروں میں بولا، بلاول نے بولا، مریم نے بولا، احسن اقبال، سب نے بولا، اب ان کی ساری سٹیٹمنٹس ٹرمپ کے سامنے پہنچیں گی۔ اور یہ جو بندہ عاطف خان، یہ بندہ بہت بہت زبردست کام کر رہا ہے۔ اسی عاطف خان نے وہاں ملاقات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو سے، لارا ٹرمپ سے، الیکشن سے پہلے، صرف عمران خان کی صورتحال ان کو بتانے کے لیے کہ یہ یاد رکھنا جب تم جیت جاؤ الیکشن تو آپ نے عمران خان کو یاد رکھنا ہے۔ اب ایک تو انہوں نے جو قانون سازی کی سو کی، اب انہوں نے ایک اور کام شروع کر دیا پاکستان میں، وہ ہے کہ ججوں کو خریدو، ججوں کو دباؤ تو تھا، پھر ججوں کو عہدے دے کے خریدو، اور اب ججوں کو یہ پیسہ دے کے خریدنا چاہتے ہیں۔ اور اس حکومت نے ججوں پر نوازشات کی بارش کر دی ہے۔ وفاقی حکومت نے جناب ہائی کورٹ کے ججز کا جو ہاؤس رینٹ ہے وہ پہلے تھا 65,000 روپے، اب اس کو بڑھا کر دیا 3.5 لاکھ روپے ماہانہ۔ پھر ان کو ایک سپیریئر جوڈیشل الاؤنس ملتا تھا، وہ تھا پہلے 3,42,431 روپے، اس کو بڑھا کے کر دیا 10,90,000، تقریباً 11 لاکھ روپے۔ اب یہ جو نئے اضافے ہیں، یہ ملا کے جو ججوں کی تنخواہ ہے وہ بڑھ کر اب ہو جائے گی 20 لاکھ روپے ماہانہ۔ ہائی کورٹ کے جج کی ماہانہ تنخواہ 20 لاکھ روپے۔ 20 لاکھ کا مطلب ہے کہ آپ اس ملک میں ڈٹ کے عیاشی کی زندگی گزار سکتے ہیں، بدماشی کی زندگی گزار، جو کرنا چاہے اس ملک میں کر سکتے ہیں، اتنا پیسہ 20 لاکھ روپے ماہانہ۔ ایک طرف کہتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، خزانہ ڈوب گیا ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں تو انصاف نہیں دیتی، عدالتیں تو کام نہیں کرتی، جج تو نکمے ہیں، جج تو کام نہیں کرتے، جج تو ہڈ حرام ہے، اور یہ انصاف نہیں دیتے، اور اتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا جو انصاف کا جو ریٹنگ ہے وہ دنیا میں نیچے جا چکی ہے۔ پھر پیسے کیوں بڑھا رہے ہو ججوں کے بھائی؟ کیوں بڑھا رہے ہو ججوں کے پیسے؟ پھر نئے جج بھرتی کر رہے ہیں، وہ بھی رشوت ہے، نوازنا لوگوں کو۔ وکیل جو ان کے چاپلوس وکیل ہیں وہ اب جج لگائے جائیں گے۔ ادھر ہائی کورٹ کے ججز کو بھاری انہوں نے پیسہ دے دیا ہے، باہر انٹرنیشنل لابنگ، ادھر ججز کے مینج۔ دیکھیں، عدلیہ سے متعلق جو قانون سازی ہے نا اور ججز کی تعیناتی، یہ دنیا بھر میں بڑا حساس معاملہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ ججوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، گڑبڑ کریں، آپ آئین کے ساتھ گڑبڑ کریں، عدالتوں کے ساتھ گڑبڑ کریں، تو اس کے پر بڑے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بنگلہ دیش میں یہ تو ہوا تھا کہ شیخ حسینہ واجد نے وہاں پہ اپنی مرضی کے جج بھرتی کر لیے، عدلیہ سمیت پورے نظام کو اس نے سٹرکچر کر دیا، یرغمال بنا لیا، جیسے یہ اپنی مرضی کے جج لے کر آئے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع ہوئی، جس نے شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔
یہ جو طلبہ کا عوامی انقلاب تھا یہ بڑا منفرد اور تاریخی انقلاب بن گیا، اس لیے کہ یہ رکا نہیں ہے، یہ وقتی نہیں تھا، یہ مسلسل چل رہا ہے۔ ابھی وہاں پہ جو ہو رہا ہے یہ انقلاب آگے بڑھ رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش میں پورے نظام کی صفائی شروع ہو چکی ہے، جس میں حسینہ واجد کی بٹھائی ہوئی عدلیہ کی بھی صفائی ہو رہی ہے۔ چند دن پہلے بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس سپریم کورٹ کے احاطے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے شیخ حسینہ واجد کے حامی جو فاشسٹ ججز تھے، جیسے ہمارے یہاں قاضی ہے، یہاں پہ وہ جو قاضی خبیث تھا یہاں پہ، اس طرح کے جو ججز تھے ان سے کہا کہ استعفے دو۔ لوگ پہنچ گئے، وہ وکیل بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے اسٹوڈنٹس پہنچ گئے ہائی کورٹ کا گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ جو شیخ حسینہ کی حکومت کے دور کے جج ہیں وہ استعفا دیں، فارغ ہوں۔ یہ ہے انقلاب کا جذبہ۔ اور آپ جذبہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے اپنے کرنسی نوٹوں سے اپنے ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے جب ملک میں انقلاب آئے، حالات تبدیل ہوں، تو جو ان قوموں کے محبوب لیڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے خلاف جب غصہ ابھرتا ہے تو پھر وہ محبوب لیڈر بھی اس کی زد میں آتے ہیں۔ اب شیخ مجیب الرحمان تو بنگالیوں کا فادر آف نیشن ہے، بابا قوم ہے، کیوں اس کے خلاف لوگ ہو گئے؟ اس کو تو مرے ہوئے بھی 50 سال ہو گئے، اس کے خلاف لوگ کیوں ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے کیونکہ اس کی بیٹی شیخ حسینہ واجد ظالم نکل آئی۔ اس کی نفرت میں لوگ اپنے فاؤنڈنگ فادر کے بھی خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے۔ یہاں پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا، جتنی دیر کریں گے ریاست باہر اتنی ہی لابنگ تیز کر کے اور ٹرمپ کو مینج کرنے کی کوشش کرے گی۔ ریاست تو ریاست ہے، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، پیسہ سب کچھ ہے، یہ مینج کریں گے ٹرمپ کو، سفارشیں کروائیں گے، کبھی محمد بن سلمان سے، کبھی محمد بن زید سے، کبھی کسی اور سے، پھر پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہوتا جائے گا۔ لہذا جو بھی کرنا ہے، وقت آپ کے پاس کم ہے، یہ رہا میدان، یہ رہا گھوڑا۔